نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ اے محمد کفار کو کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم قریب آ گیا، اب اس میں جلدی نہ کریں، اور حکم کا اطلاق جو ہوگا وہ اپنے وقت پر ہوگا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی حضور اپنی درمیانی انگلی کو اٹھایا، کہا جتنی اس انگلی کو کونے والی انگلی سے، اتنی سبقت ہے، یعنی قیامت سے بالکل جڑا ہوا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس قیامت کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، جس پر یہ بے یقینی ظاہر کرتے ہیں، وہ قیامت بالکل قریب۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے قیامت کی تو بڑی بڑی علامات ہیں، ابھی تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ بھائی سب سے بڑی علامت کیا ہے قیامت کی؟ سب سے بڑی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامتیں۔ بڑی علامتیں کیا ہیں؟ دجال کا آنا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ امام مہدی کا آنا، جو ائمہ اہل بیت میں سب سے آخر ہے۔ تیسری بڑی علامت کیا ہے؟ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ چوتھی بڑی علامت کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ بھئی ابھی تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے روایات، ظاہری روایت سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری معنی ہو سکتے ہیں اور ایک باطنی معنی ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام کا سورج مغرب سے نکلے۔ آج دنیا میں مغرب کا کیا حال ہے؟ اقبال نے کہا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ارے تم اپنا موازنہ مغرب سے کر دو، ہم قوم رسول ہاشمی ہے، رسول کا نام لینے والے ہیں، ہماری ترکیب بڑی اعلیٰ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو کہ اسلام کا جو تابناک سورج ہے وہ مغرب سے نکلے اور سارا مغرب مسلمان ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری روایت سے یہ بھی ثابت ہے سورج مغرب سے نکلے گا۔ ایسے ایک علامت یہ کہ قیامت سے 40 سال پہلے 40 سال پہلے اولادیں ہونا بند ہو جائیں گے، کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، لوگ کثرت کے ساتھ بے اولاد ہونا شروع ہو جائیں گے، شادی شدہ جوڑے بے اولاد ہی رہیں گے 40 سال قبل۔ تو یہ آپ کو وہ علامتیں بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک پرندے کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یہ بڑی بڑی علامت ہے۔ تو ہم بڑی علامتوں کی بنیاد پر ہمارے اندر ایک مس انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جاتی ہے کہ شاید بڑی علامتوں کا ظاہر ہونا ہی قیامت ہے۔ بالکل وہ قیامت ہے، لیکن ذرا علامات صغریٰ پر بھی نظر کیجئے۔ علامات صغریٰ کیا ہے؟ چھوٹی علامتیں، اور چھوٹی علامتیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، لوگوں کے دلوں میں منافقت آ جائے گی۔ ایسا بھی ہے کہ زنا کو، گناہ کو کھلے عام کیا جائے گا۔ یہ جو چھوٹی علامت ہے یہ بھی قیامت کا حصہ ہے، یہ بھی قیامت کا پارٹ ہے۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ قیامت ابھی آئے گی، بلکہ ہم قیامت میں انٹر ہو چکے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ کون سی چھوٹی علامت ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ کوئی ایک بتا دیں۔ جھوٹ، چوری، رشوت، سود، برائیاں، بدکاریاں، شرابیں، ہر چیز تو عام ہو گئی۔ تو اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم قیامت سے بڑے دور ہیں، قیامت تو ابھی آنے والی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی۔ اور چلے قیامت سے ہم دور ہیں، مان بھی لیں، تو کیا موت سے قریب ہے؟ ہم موت سے دور نہیں ہیں؟ کیا موت سے دور ہے؟ ہر بندہ موت کے قریب ہے، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آ جائے۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی قیامت اس کی موت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی قیامت اگر دیکھا جائے تو اپنی موت ہے، کیونکہ موت کے جو سکرات ہوتے ہیں، موت کی جو علامات ہیں وہ بڑی سخت۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکل جائے، ایسے نکالی جاتی ہے، اور کفار کی جو روح ہے وہ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ہڈیوں کو جھنجھوڑ دیا گیا ہو۔ آپ ذرا سوچیں کہ سب سے بڑی ہمارا خاتمہ کس بات پر ہو؟ ہمیں اللہ سے یقین رکھنا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حسن خاتمہ ہوگا، لیکن بہرحال ڈر کا پہلو بھی اپنی جگہ ہے کہ اپنی موت سے بھی انسان ڈرے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کفار اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم جلدی آ جائے گا تو وہ جلدی نہ کریں، اللہ کا حکم اپنے وقت پر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ سبحان ہے، ہر شخص اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی تقدیس بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے۔ وتعالی، اور وہ بزرگی والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی، اعلی کا مطلب عالی، بہت جو بلند مرتبہ ہو، تو یہ تعالی کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، انسان اپنے آگے نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کی عظمت اور بزرگی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سبحان بھی ہے، وہ وتعالی بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے اما یشرکون، اور وہ ہر قسم کے شرک سے بلند اور پاک اور مبرر ہے۔ جتنے انسان شرک کر لے، اللہ کے ساتھ لاکھوں خداؤں کو جوڑ دے، لیکن اللہ کی شان میں کوئی کمی کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اگلی آیت میں دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ینزل الملائکہ، وہ فرشتوں کو ینزل، نازل کرتا ہے، نازل فرماتا ہے، الملائکہ، فرشتوں کو۔ یہاں پر جبریل امین علیہ السلام مراد ہے۔ فرشتوں کو کیوں نازل فرماتا ہے؟ فرمایا بالروح من امرہ، اپنے حکم کے لیے روح کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ روح سے مراد وحی ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیجا نبیوں کے پاس کہ وہ وحی لے کر آئیں، اور نبیوں کی ذمہ داری لگائی کہ وہ امت تک پیغام وحی کو پہنچائیں۔ فرمایا الا من یشاء من عبادی، اور جس پر چاہے یہ وحی نازل فرمائے، الا من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں۔ اس کا مطلب ہر شخص نبی، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا نا، ہر شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص راتوں کو پوری رات عبادتیں کرتا رہے اور دن کو روزے رکھتا رہے، بڑے بڑے مجاہدات کرے، بڑے بڑے مکاشفات، کچھ بھی کر لے، لیکن منصب نبوت اللہ نے کچھ خاص لوگوں کے لیے مقرر کیا، اور وہ نبی ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، ہر شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر دیکھیں، آج ایسے لوگ ہیں جو نبوت کا انکار کرتے ہیں، آج ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، اوروں کے لیے نبوت ثابت کرتے ہیں، اور ایسے کام کریں گمراہیت کے لیے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہمارے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ہے حضرت علامہ ڈاکٹر نور احمد شاطا صاحب، الحمدللہ 3 سال میں نے ان سے پڑھا، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم تھر کے علاقے میں گئے، ہم لوگ تو سو رہے ہیں نا، ہمیں تو اندازہ نہیں کہ گمراہیت کیسے کام کر رہی ہے۔ تھر کا علاقہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا حال ہے، نہ وہاں پہ کھانے کو کچھ ہے، نہ وہاں پہ پینے کو پانی، اور پانی ہے تو کھارا پانی، انتہائی قسم کا کھارا پانی۔ کئی لوگ وہاں کے فاقوں سے رہتے ہیں، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں، بلکہ میں نے تو یہ تک سنا ہے کہ مسلمان ہیں وہاں پہ، مسلمان رہنے والے ہیں، لیکن جب کھانے کو نہیں ملتا تو وہاں پر سانپ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو وہ رینگتے ہوئے سانپوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کا گلا کاٹ کے ان کا گوشت وہ کھاتے ہیں۔ جب کھانے کو ہے نہیں تو کیا کریں؟ یہ تو وہاں پہ حال ہے۔ اب ایسی جگہوں پر کچھ این جی اوز کام کرتی ہیں۔ اب این جی اوز دونوں ہو سکتی ہے نا بھائی، مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے، کفار میں بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ ایسے بھی گمراہ لوگ ہیں جو اپنی این جی او کے بلبوتے پہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھر کے ایک علاقے میں گئے، تو وہاں بہت سارے کنویں کھودے ہوئے تھے، لائنوں سے کنویں لگے ہوئے تھے۔ تو دل میں خیال آیا کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، ایسے قحط زدہ علاقے میں اتنے سارے کنویں کھودے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے۔ اچھا وہ جو کنویں کھودے ہوئے تھے تو ان پہ کمپنی کا نام مینشن تھا، لیکن کسی مشنری، کسی این جی او کا نام نہیں تھا۔ اب کنویں، وہاں پہ کنواں کھودنا بھی لاکھوں کا کام ہے، ایک تو وہاں پہ مشین پہنچانا، پھر کھدائی کرنا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، 25-30 لاکھ روپے کا پروجیکٹ ہے۔ اب وہاں پہ جو پانی ہے وہ کھا رہا ہے، تو ہر کنویں کے ساتھ ایک آر او کا پلانٹ لگا ہوا ہے۔ آر او کا پلانٹ بھی مہنگا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نیک شخص، ہم سمجھے کہ کوئی نیک شخص ہے جو یہ سارے کنویں کھود رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کو میٹھا کر کے گاؤں دیہات والوں کو دے رہا ہے۔ جب ہم نے انکوائری کی، وہ کہتا ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ جب انکوائری کی تو پتہ لگا یہ کوئی 1000 کنویں ہیں، اور یہ کھودنے والے کون ہیں؟ منکرین ختم نبوت، قادیانی، احمدی، وہ یہ سارے کنویں کھود رہے ہیں، اور کنویں کھودنے کے بعد گاؤں والوں کو خوش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری بھلائی کے لیے یہ کام کیا، ہم نے تمہارے پانی پینے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اور وہ مفت میں تو نہیں کھود رہے۔ تو یہ نیکیاں کرنے کے بعد، ان کی نیکی نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں وہ یہ کام کرنے کے بعد ہر گاؤں سے ایک عورت کو اٹھاتے ہیں، اور عورت کو اٹھانے کے بعد اپنے مرکز لے کر جاتے ہیں،
اور مہینے 2 مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس عورت کو یہ ہدف دیتے ہیں کہ پورے گاؤں کو منکرین ختم نبوت بنانا ہے، قادیانی بنانا ہے، احمدی بنانا ہے۔ تو وہ عورت وہاں پہ گاؤں میں جا کر، دیہات میں جا کے ان گاؤں والے کے بچوں کو ٹرین کرتی ہیں، ان کو سہولیات دی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، کئی دیہات جو ہے وہ منکرین ختم نبوت ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم کام پر کھڑے ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمانا بھی ہماری ہدایت کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے الا من یشاء من عبادہ، اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ نبوت کچھ خاص عبادی ہی بندوں میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اس منصب سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن آج منکرین قرآن، منکرین ختم نبوت نے اس جلیل مقام کو، مقام نبوت کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ہر شخص جو شرابی، کبابی، زانی، برا، فاسق، فاجر ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنے فتنوں کا دور ہے اور ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے، کتنے کام کی ضرورت ہے، تو ذرا اندازہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے روح کے ساتھ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں تاکہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس سے ڈرو۔ فرشتوں کا نازل ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی پر وحی دیں اور وحی لے کر نبی لوگوں کو ڈرائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود، اور یہ نبی کا کام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ فرماتا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا اور وہ ان کے شرک سے بلند اور بالا ہے۔ جتنا شرک ہو جائے، زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو جو شخص اللہ کے آگے شریک ٹھہرائے تو اس کا مطلب اس کی اپنی سوچ کا فقدان ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ نطفے کا مطلب اسپرم، منی۔ اللہ فرماتا ہے اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اب اس جملے کو سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی لیے وہ کھلم کھلا جھگڑے والا بن گیا۔ اب یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، ذرا غور کریں۔ اللہ نے کہا فرمایا دوبارہ غور کریں، قرآن پاک پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر فرمایا اسی لیے وہ کھلم کھلا جھگڑے والا بن گیا۔ تو بھئی ہر انسان کی تخلیق ایسے ہی ہوتی ہے، تو کیا ہر انسان جھگڑے والا ہے؟ ایسا ہی ہے؟ ہر انسان تو جھگڑنے والا نہیں ہے۔ بہت سے امن پسند انسان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بڑے شریف ہوتے ہیں، شریف النفس ہوتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ نے جو فرمایا کہ انسان کو چونکہ نطفے سے پیدا کیا اسی لیے وہ جھگڑنے والا بن گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا، اب جو حدیث کو چھوڑ دے اور ظاہری معنوں کو لے لے قرآن پاک کے تو یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص صرف ظاہری معنی لے لے تو اس کی نظروں میں تو یہ کہ ہر شخص ہی جھگڑنے والا ہے اور ہر شخص کی فطرت میں جھگڑا ہے، تو ایسا نہیں۔ انسانوں میں تو نبی بھی شامل ہے، انسانوں میں تو اولیاء اللہ بھی شامل ہے، انسانوں میں تو صحابہ بھی شامل ہے، اہل بیت بھی شامل ہے، یہ ساری ہستیاں شامل ہیں، تو ہر انسان جھگڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے شان نزول کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک شخص ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، اور چونکہ یہ تو حضور کا انکار کرتا تھا اور اس کے دل میں بڑے شبہات تھے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کسی انسان کی بالکل گلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی اٹھا لی اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور کو وہ ہڈی دکھانے لگا کہ یہ ہڈی میرے ہاتھ میں، دیکھیں اس کا کیا حال ہے، یہ گل چکی ہے، سڑ چکی ہے، اور اے محمد آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو مجھے بتائیں، یعنی وہ لاجیکلی اعتراض کر رہا تھا، مجھے بتائیں اس ہڈی کا یہ حال ہو چکا ہے تو یہ ہڈی تو گل جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو کیسے پیدا کرے گا دوبارہ، اس کے اندر گوشت کیسے چڑھے گا اور انسان کیسے بنے گا؟ آپ کی جو بات ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور اس نے یہ کام کئی لوگوں کے سامنے کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ کر گمراہ ہوں۔ تو اس سے قبل کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو جواب ارشاد فرماتے، اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا کہ انسان چونکہ نطفے سے بنا ہے
اور اسی لیے وہ جھگڑالو ہے، اسی لیے وہ جھگڑنے والا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا سمجھانا ہی مقصود تھا کہ ابی بن خلف تو ہڈی کی بات کرتا ہے، ہڈی تو پھر بھی کوئی بڑی چیز ہے جو نظر آتی ہے، اگر انسان کے اسپم کی بات کی جائے تو وہ تو ایک بے جان قطرہ ہے۔ دیکھیں کتنا لاجیکلی جواب دیا نا، ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے، ایک قطرے سے جس کو سائنس بھی مانتی ہے، جس کو میڈیکل بھی مانتی ہے، ایک قطرہ جس میں نہ حس ہے نہ حواس ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، اسی قطرے سے اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں جہاں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، آب و ہوا کا کوئی انتظام اور کوئی انصرام نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس قطرے کو گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اسی کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی میں اس کے رزق کا انتظام ہوتا ہے، اور ایک توانا انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ اپنے عروج پر جاتا ہے، وہ ایک طاقتور انسان بنتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ایک قطرے سے ایک توانا انسان بنا سکتا ہے تو اس ہڈی کی کیا اوقات ہے، اس ہڈی کو فنا کر کے اللہ دوبارہ کوئی انسان بنا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا جامع اور کتنا زبردست جواب دیا، لیکن کہا کہ جن میں عقل نہیں ہے، جن میں شعور نہیں ہے، ان کی پھر اوقات وہی ہے کہ وہ نطفے سے بنے ہیں، تو وہ جھگڑنے والے، وہ اس چیز کو سمجھنے والے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ قرآن نے ہمیں عقلی پیمانوں پر سمجھایا کہ تمہاری بات غلط ہے، ایک قطرے سے انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اسی سے حیوانات کا بھی سلسلہ ہے، ہر چیز اسی سے بن رہی ہے۔ تو انسان کبھی اپنی عقل پر غور کرے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آئے۔ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 4 آیتیں ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور پیدا کیے، لَكُمْ فِيهَا، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے، فیہا ان میں تمہارے لیے، دفء تمہارے لیے گرم لباس ہے، ومنافع اور بہت سارے فائدے ہیں، ومنہا تأکلون اور ان میں سے بہت ساروں کو تم کھاتے ہو۔ اب جانوروں کی حکمت بتا دی کہ بہت سارے جانور اللہ نے پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، گرم لباس ہے۔ ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو قربانی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں قربانی کے بجائے صدقہ دے دو، تو قربانی کے گوشت کا جو خون ہے اس کے بعد جب اس کی کھال وال الگ ہوتی ہے تو اس کھال کا کیا ہوتا ہے، اس سے انسانی فائدے کی چیزیں بنتی ہیں، اس میں انسان کا نفع ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دنیا میں ایک مذہب ہے جو گوتم بدھ کے فالوورز کہلاتے ہیں، جن کو ہم بدھسٹ کہتے ہیں۔ تو بدھسٹ مذہب کی جو ابتدائی لمحات تھے، گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی، تو گوتم بدھ کہتا تھا کہ کسی بھی جانور کو کھانا جائز نہیں ہے، منع کرتا تھا، کہتا تھا جانور کو ذبح کرنا، اسے مارنا، اسے فنا کرنا یہ ظلم ہے۔ یہاں تک کہ بدھسٹ مذہب والے سمندر سے مچھلی پکڑ کے بھی نہیں کھاتے تھے، یہ اتنا پکے ہو گیا تھا، گوشت کھاتے ہی نہیں تھے، گوشت ان کے مذہب میں بالکل حرام تھا۔ جس طرح ہندو مذہب کے اندر گوشت کھانا پہلے بالکل حرام تھا، اور ہندو اتنے ڈرپوک تھے، ایک اگر کہتے ہیں ہمارے بڑے مسلمان بتاتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی مرغی بھی ذبح ہوتی تھی تو ان کی چیخیں نکل جاتی تھی کہ مرغی ذبح کیوں ہو رہی ہے، بھائی مسلمان تو ہے ہی جہادی، ہم تو ہیں ہی گوشت کھانے والے لوگ، تو بیچارے جو مرغی کے ذبح سے ڈر جائیں تو وہ اللہ کا نام لینے والوں سے کتنا ڈریں گے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو ہوا یہ واقعات کیا ہوئے کہ ان کے پانی کے اندر، ان کے دریاؤں کے اندر، ان کی نہروں کے اندر اتنی مچھلیاں پیدا ہو گئی تھی کہ صرف پانی نکالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ نے اصول یہ بنایا کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ بھائی دیکھیں سورج ہے، سورج کی کرنیں روشنی زمین پر پڑتی ہے تو اسے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اب یہی سبزہ بکریوں کی، گائے کی، بھینس کی غذا بن جاتی ہے۔ تو سبزے سے اعلیٰ کیا ہے؟ جاندار، یہ گائے بھینس یہ چروائے جتنے بھی ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ مویشی جتنے بھی، یہ سارے کے سارے سبزے سے اعلیٰ ہے۔ تو سبزہ ان پر فنا ہو گیا، اور وہی مویشی جب وہ سبزہ کھاتے ہیں تو ان کو ہی ذبح کر کے انسان کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ تو اسی لیے چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان پر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، لیکن انسان ادنا پہ قربان نہیں ہو سکتا۔ تو انسان بھیڑ کو، انسان بکری کو، ان چیزوں کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے، لیکن انسان دوسرے انسان کے لیے ذبح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نے اصول بنایا۔ پھر میڈیکل سائنس سے آپ دیکھیں دانتوں کا جو سسٹم ہے، ذرا غور کریں، جو سبزی کھانے والے جانور ہوتے ہیں ان میں یہ کیل والے دانت نہیں ہوتے، کسی میں بھی آپ دیکھ لیں یہ ہے نہیں، سسٹم میں نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ نے دونوں طرح کے دانت رکھے ہیں، نارمل بھی رکھے ہیں
اور کیل والے دانت بھی رکھے ہیں، تو پتہ لگا کہ فطرت بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ جانوروں کو انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور جانوروں کے اندر انسان کے لیے رزق اللہ نے رکھا ہے۔ تو ہمارا مذہب اسلام بڑا خوبصورت اور عقلی پیمانوں کے بڑا قریب ہے، لیکن غور کرنے والا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے نفع ہے۔ آیت نمبر 6 اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اللہ فرماتا ہے اور تمہارے لیے ان میں فرمایا جمال زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ میں دیں گے قرآن اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب صبح سویرے تم جانوروں کو لے کر جاتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے زینت ہے، اور جب شام کو واپس آتے ہو اس میں بھی زینت ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ زینت ہے؟ ذرا مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں ایک شخص صبح صبح تیار ہو کے گھر سے باہر آئے اور اپنی وی آئی پی قسم کی جو کار ہے، کرولا یا کوئی سی بھی مثال لے لیں، اپنی کار پہ وہ بیٹھتا ہے اور چوڑے میں وہ اپنے آفس جاتا ہے، تو اس کے خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ انسان کا دل خوش ہوتا نا، بھئی میرے پاس سواری ہے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا سواری کتنی بڑی رحمت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کے پاس اگر اچھا مکان ہو اور سواری ہو تو یہ اس کے لیے بڑی رحمت ہے۔ تو سواری انسان کی زینت ہے، سواری اچھی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کا جو جمال بڑھتا ہے۔ ایک شخص اپنی اعلیٰ قسم کی کار پر گاڑی پر صبح آفس بھی جا رہا ہے، شام کو واپس بھی آ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے زینت ہے، خوشی کا باعث ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص کو اللہ نے ریوڑوں سے نوازا ہے، اس کے بعد بکریاں ہیں، چرنے کے لیے جانور ہیں، جب وہ صبح ان کو اپنے گاؤں میں یا چرنے کے لیے لے کر جاتا ہے اس میں بھی زینت ہے، جب وہ لے کر آتا ہے شام میں اس میں بھی زینت ہے۔ تو قرآن ہمیں بڑے خوبصورت اسلوب میں سمجھا رہا ہے کہ جانوروں کو اللہ نے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اس میں تمہارے لیے رزق بھی ہے، وزن اٹھانا بھی ہے، تمہاری غذا کا بھی انتظام ہے، اور تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ، یہ تمہارا وزن اٹھاتے ہیں، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر اللہ فرماتا ہے أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ جانور ہیں جو تمہارے لیے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ آج کل مشینری کا دور ہے، ہر چیز کنٹینر پہ چلی جاتی ہے، لیکن پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اونٹ، بڑے بڑے اونٹ جو تھے وہ وزن اٹھا کر صحراؤں میں چل کر دوسرے شہروں تک جاتے تھے۔ لیکن اونٹ کی سواری کی آپ مثال لے لیجئے کہ جتنا بھی بھاری سامان ہوتا تھا، عرب پورا صحرا تھا، کیونکہ یہ قرآن پاک اس وقت نازل ہوا، اس کا جو دور نزول ہے وہ حضور کا زمانہ ہے، تو اس وقت عرب کا صحرا ہوتا تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا اور بوجھ اٹھا کے لادنا یہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم ایسے جانوروں کی مثال دیکھو کہ جو تمہارا وزن اٹھا لیتے ہیں اور ایک شہر سے تمہارا سامان لے کے دوسرے شہر تک پہنچاتے ہیں، تو وہ مثال بھی اللہ کی قدرت پر دلیل ہے۔ کتنا بھاری سامان اٹھا لیتا ہے، یہ خچر ہے، گدھے ہیں، کتنا بھاری سامان اٹھا لیتے ہیں۔ جب مشین نہیں تھی، کنٹینر نہیں تھا، تو یہی ہمارے لیے کنٹینر ہوتا تھا، یہ ہمارے لیے مشین کا کام کرتے تھے۔ تو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ان سے اللہ کی قدرت کو تلاش کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا۔ اللہ فرماتا آئندہ تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا نا، پچھلے زمانوں میں جانوروں پر سامان لادا جاتا تھا، یہ انسان کی مدد کرتے تھے، بھاری سامان پہنچاتے تھے۔ اللہ نے آگے جو ذکر فرمانا اس پر غور کریں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، ٹرین کا کوئی تصور نہیں تھا، کنٹینر کا کوئی تصور نہیں تھا، کارگو شپس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آج یہ چیزیں متصور ہیں، آج یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو پتہ لگا یہ چیزیں اگرچہ پیدا آج ہوئی، لیکن دلیل قرآن نے 1400 سال پہلے دے دی کہ ابھی ایسی ایسی چیزیں آنی ہیں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت کارگو شپ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن قرآن نے اشارہ دے دیا کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو پتہ لگا قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تا قیامت لوگوں کے لیے ہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 9، یہ آخری آیت، اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور درمیان کا سیدھا راستہ
دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان رستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ دیکھیں رستہ دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے ہدایت ہم پہ روشن کر دی، اس کا مطلب رستہ دکھا دیا۔ اب یہ اللہ کا کام نہیں کہ وہ ہمیں اس ہدایت کے رستے پر ہم نہ چلنا چاہیں، وہ زبردستی چلائے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اللہ نے عقل دے دیا، شعور دے دیا، ہر چیز اللہ نے واضح کر دی۔ اب اس کے باوجود اگر انسان چاہتا ہے کہ ٹیڑھے رستے پر چلے تو یہ انسان کی اپنی مرضی، اللہ نے تو رستہ واضح کر دیا۔ تو تمام انسانوں کو چاہیے کہ سیدھے رستے کو پہچانیں۔ تو دوستو آج کی جو یہ پہلا رکوع ہے اس کا خلاصہ کلام اللہ کی ایک قدرت پر دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔